میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پروفیشن تیاگ کر کے آلو چھولے بیچوں، کیونکہ یہاں ریسرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہر دوسرے دن یہ سرکاری لوگ ایک نہ ایک ایسا بھنڈ مارتے ہیں، ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس پہ آدمی سوچتا ہے کہ ہنسوں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے سب کی طبیعت ہری ہو جائے۔ وہ تمام پاکستانی جنہوں نے تبدیلی کا سرما بڑی چاؤ سے اپنی آنکھوں میں لگایا تھا، دل تھام کر کے خبر سنیں جو میں نے گھر میں نہیں بنائی۔ ریاست نام نہاد مدینہ قائم کر چکنے والے F9 اسلام آباد کا پارک گروی رکھ کر کے قرضہ لینے چلے ہیں۔ سبحان اللہ، اور لاؤ تبدیلی، وہ تبدیلی سرکار جو نون لیگ پر متعدد اہم عمارات گروی رکھ کر پیسوں قرضوں کے حصول کا دعویٰ کر چکی، الزام لگا چکی، متعدد بیانات اس حوالے سے سامنے آئے، لیکن آج تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی گئی۔ ایک پریس کانفرنس مجھے 2 سال اس چینل میں ہونے کو آئے، پچھلے 2 سال پچھلے چینل میں تھا، اتنے عرصے 2.5 سال میں حکومت کے اس میں کوئی ایک ریفرنس، کوئی ایک پیپر نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پچھلے والے بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے تبدیلی سرکار۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گروی رکھ کر 500 ارب روپے کا قرضہ لیا جا چکا۔ 500 ارب روپے۔ یہی سکوک بونڈز کا چکر اسحاق ڈار نے چلایا تھا۔ اسحاق ڈار پر تبرہ اپنی جگہ، انہی کے نقش قدم کو فالو کر رہی ہے یہ تبدیلی سرکار۔ اور ظاہر ہے کہ اس خوش فہمی میں اگر آپ پڑ جاتے ہیں کہ یہ 500 ارب روپے آپ کو اور مجھے ہمارے گھروں پر منو سلوہ اتارنے کے لیے لیا گیا ہے، تو آپ منہ دھو رکھیے یا کسی اچھے دماغی معالج کا رجوع کیجئے۔ یہ رقم سرکار کی انہی علل تللوں پر جس پر آج سے پہلے چوروں اور ڈاکوؤں کے دور میں اڑتی رہی ہے۔ کہتے ہیں سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خاتمے کی بات کرنا غلط ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پروفیشن تیاگ کر کے آلو چھولے بیچوں، کیونکہ یہاں ریسرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہر دوسرے دن یہ سرکاری لوگ ایک نہ ایک ایسا بھنڈ مارتے ہیں، ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس پہ آدمی سوچتا ہے کہ ہنسوں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے سب کی طبیعت ہری ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے ملک کا چکا جام کر کے رکھا تھا۔ بابائے پی ٹی آئی کے دیے ہوئے کنٹینر سے انہوں نے پاکستان کا دھڑم تختہ کر دیا تھا۔ وہ جن کو صدارتی استثناء دے کر کے اور ایوان صدر میں بٹھا رکھا ہے، وہ کراچی کی شارع فیصل اس طرح سے بند کرواتے رہے ہیں کہ جس طرح سے کوئی جید، آپ سمجھ لیجئے شریف آدمی کی ضد کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں خود وزیر اعظم کو بری کیا جا چکا، لیکن کیا یہ برات درست تھی؟ میرا خیال ہے اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ بات تو خیر وزیر اعظم کو بھی پتا ہے، لیکن میرے خیال میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عمارتیں گروی رکھنے کا سلسلہ اگر انہوں نے شروع کیا تھا، اس کے دستاویزی ثبوت اب تک تو نہیں آئے۔ اس سے بھی قطع نظر یہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی عمارت، اس کے عوض 500 ارب روپے کا جو قرضہ لیا تھا، اس میں سے صرف 500 روپے کا حساب آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عارفین، جس طریقے سے اس مملکت خداداد کو گروی رکھا گیا سابقہ دور میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ابھی تک ان مسائل سے نبردآزما ہونے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے قرضوں کی، جن کو واپس کرتے کرتے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو موجودہ حالت ہوئی ہے، اور اس کو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کے روکا ہے اور مینج کیا ہے اور پازیٹیو کی طرف لے کر جا رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، میں کہتا ہوں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر دیا گیا، جس طریقے سے اس ملک کو گروی رکھ دیا گیا، سر ٹھیک ہے، دیکھیں میرا پوائنٹ پورا ہونے دیں۔ یہ تو ہم 2.5 سال سے سن رہے ہیں کہ وہ بہت برے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ گیت اب پرانا ہو گیا، نیا کچھ ڈالیں، کوئی نیا منجن لائیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اچھا میں اگری کرتا ہوں نا، جو چیز فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ سر اگری کر لیتا ہوں بغیر کسی بحث کے، ایسے ہی تھے وہ لوگ، بس آگے بڑھے۔ 500 روپے کا حساب دیجئے، وہ 500 ارب روپے کہاں گئے؟ قرضہ اتارنے کے لیے ایک اور عمارت گروی رکھ کر کے پھر قرضہ لے لیا، اور پھر قرضہ چکایا جائے گا۔ اس سے کتنا قرضہ لیا جائے گا اور وہ قرضہ کس کے
آپ سمجھ رہے ہوں گے کون چکائے گا؟